الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اور ماقبل آیت میں یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ابراہیم کا امتحان لیے۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، دنیا کے لیے آپ کو مقتدا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے اولاد کو بھی مقتدا بنا دیں، تو اللہ نے فرمایا امامت اور قیادت اور نبوت کا جو وعدہ ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اولاد میں نیک بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس نسبت سے ہو رہے تھے، ایک تو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب متفقہ طور پر ہر ایک دین ابراہیمی پر ہونے کے دعویٰ دار تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ تعمیر بیت اللہ کا اور حرم کے عظمت کو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور حرم کے ساتھ ایک گہرا تعلق حضرت ابراہیم کا ہے کیونکہ وہ معمار کعبہ ہیں۔ اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یاد کریں جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، مرجع لوگوں کے لیے۔ مثابہ یہ یاد رکھیں البیت الف لام احدی ہے، اور خاص گھر مراد ہے، اس سے مراد بیت اللہ ہے۔ الکعبہ، الکعبہ کہہ کر بتا دیے کہ بیت سے مراد خاص گھر مراد ہے، الف لام احدی ہے۔ مثابتاً یہ ظرف ہے، مثابہ کیا ہے؟ صابہ یصوبو کے معنی میں رجوع کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ثواب کو بھی ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی گھوم پھر کر وہاں آتا ہے، نتیجے کی طرف جاتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور مثابہ یہ مصدر ظرف کا صیغہ ہے، اور تا جو ہے مثابتاً میں مبالغے کے طور پر ہے۔ للناس سے لوگوں کے لیے، مرجعاً یصوبون الیہ من کل جانب، لوگوں کے لیے یہ مرجع ہے، گھوم پھر کر لوگ وہیں آتے ہیں ہر طرف سے۔ یاتوک من کل فج عمیق، اللہ نے فرمایا ہر دور دراز علاقوں سے، گہرے علاقوں سے لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا واذن فی الناس، آپ اعلان کریں، آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور باقی لوگوں کو متوجہ کرنا ہمارا کام ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثابۃً للناس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دل کبھی برتا نہیں ہے بیت اللہ سے، کعبے سے۔ دیکھیں لا یقظا للناس وترہ، لوگوں کو کبھی بھی بیت اللہ کے دیکھنے کے خواہش کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ بڑھیں گے۔
اصول یہی ہے کہ دنیا کا جتنے خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ جب آدمی پہلے دفعہ دیکھتا ہے تو پھر دوسرے دفعہ وہ شوق نہیں ہوتا دیکھنے کی. جتنا طلب پہلے دفعہ ہوتا ہے وہ طلب دوسرا اور تیسرا دفعہ. لیکن واحد بیت اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے برکت سے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیے. وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد بھی دوبارہ جانے کا شوق اسی طرح دل میں پیدا ہو اور شوق بڑھیں. سمجھ میں بات آئی؟ دوسری علامت حج مبرور کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تحول آ جائیں. حاجی حج کرنے کے بعد جب واپس آیا اس سے زیادہ خطرناک بن گیا تو سمجھ لیں کہ حج قبول. بہت سے لوگ ہوتے ہیں حج کرنے کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو گناہ صاف ہو گیا, اب اثر نہ کرنا ہے. بات سمجھ میں نا؟ پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو نئے سے گناہ کا آغاز کرنا ہے. نہیں, حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. مثابۃ للناس امنن یہ بھی یا تو امن مصدر کا صیغہ ہے تو مالا ہو گیا کہ موضع امن کی جگہ ہے, یا امنن کے معنی میں ہے. اس کے معنی میں ہے امن کی جگہ. لہم من الظلم والاغارات الواقع فی غیرہ, پورا دنیا میں ظلم اور قتل و غارت گری ہے, ڈاکہ زنی ہے. کان الناس یلقا قاتل ابی ہے, حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی آدمی کے اندر ہیجان پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قصاص نہیں لیے جائیں گے اور یہاں انسان کا قتل جائز. انسان تو کیا, وہاں تو عام حیوانات بھی محفوظ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, پکڑ لیں اے لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کو مصلی, جائے نماز. وَاتَّخِذُوا أَيُّهَا النَّاسِ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ, مقام ابراہیم سے کیا, مقام اصل میں موضع القدم کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تو معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نقشہ اس پتھر میں ظاہر کر دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل واضح تھے, لیکن مرور زمانے سے لوگ اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ابھی بھی حرم کے ساتھ, بیت اللہ کے ساتھ, حجر اسود کے سامنے جو ایک باکس کی شکل میں رکھا ہوا ہے, لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو دکھایا تھا کہ یہ وہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ, طواف سے فارغ ہو کر یہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھیں؟ میں اللہ کی طرف سے حکم تو آیت نازل ہوئی. قرآن کریم کی 13 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے خواہش پر, اس کے ارادے پر اللہ نے نازل فرما دی. ان کو موافقات عمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, مسلم شریف میں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث, 3 چیزوں میں اللہ کی موافقت کی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرماتے ہیں
مقام ابراہیم کے متعلق اور حجاب کے متعلق، اور تیسری چیز حضرت فاروق اعظم وفی اسارہ البدر، اسارہ بدر کے متعلق. یہ تو آپ کو بتا دیا. اور حجاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ہر طرح کے آتے تھے سوال پوچھنے کے لیے. حضرت فاروق اعظم حضور کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں. یدخل فیک البر والفاجر، آپ کے گھر میں اچھے اور برے لوگ سب آتے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنے. تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ حکم نازل نہیں ہوا تھا نا. آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، تو جب ازواج مطہرات سے کوئی پوچھنا ہو تو پھر پوچھیں من وراء حجاب، کس سے؟ پردے کے پیچھے. یا ایھا النبی، یا اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم آیا. اسارہ بدر آپ کو پتہ ہے، بدر کے موقع پر 70 قیدی بنا دیے گئے تھے. کتنا؟ کیا جائے ان کو؟ مشورہ ہوا. زیادہ تر صحابہ کا رائے یہ تھے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، احسان ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار کو آپ کے وجہ سے چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اکثریت کے بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیے، فدیہ دے کر چھوڑ دیے. اللہ نے تنبیہ فرمائی، یہ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ مناسب نہیں ہے نبی کے لیے اس کے ہاتھ پہ اللہ کافر قیدی دے دیں اور وہ ان کا خون نہ بہائیں. کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو حضرت فاروق اعظم کی اس رائے کو اللہ نے تائید فرمائی. بہرحال سب کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں کہ مصلی مکان صلاۃ بان تصلوا خلفہ رکعتین طواف، حاجی اور معتمر یا ویسے طواف کرنے والا جب طواف سے فارغ ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ طواف کے شکرانے کے نماز ہوتے ہیں. اب یہ نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور ہمارا اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ 2 رکعت جو طواف کے بعد نماز ہے یہ واجب نماز ہے، اور شوافی اور حنابلہ اس کو مسنون کہتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھی جائیں، کیونکہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، حجر اسود پر ختم کر رہے ہیں. اور حجر اسود کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے، تو وہاں جا کے پھر نماز. لیکن ظاہری بات ہے اب تو رش زیادہ ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا مشکل ہے، تو اس لیے پیچھے جگہ بنائی ہوئی ہے. تو حرم کے اندر کسی بھی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ پیچھے جگہ بنائی ہے. تو بِأَن تُصَلُّوا خَلْفَهُ رَكْعَتَيْ طواف وفی قراءۃ بفتح الخاء وخبر واتخذوا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ تو واتخذوا ہے نا، تو واتخذوا کا معنی ہوگا انہوں نے خبر دے رہا ہے کہ واتخذوا مقام ہے، انہوں نے پکڑ لیے، امر نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے وعدہ لیے تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے
عہد معنی امر کیے، انطہرا بیتی للطائفین، پاک کریں میرے گھر کو بتوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ انطہرا بیتی للطائفین، تطہیر ظاہری بھی مراد ہے، تطہیر باطنی بھی، اللہ کے گھر کو ظاہری گندگیوں سے بھی بچانا ہے اور باطنی گندگیوں سے۔ وہاں بت رکھے آدمی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے نبی جس کو رد شرک پہ اللہ نے بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو ختم کر دیا۔ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، المقیمین فی والرکع سجود، اس سے مراد نماز ہے۔ تسمیۃ الجزء باسم یا تسمیۃ الجزء باسم الکل یا تسمیۃ الکل باسم الجزء، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تسمیۃ الکل، کیونکہ رکوع سجدہ جزء ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اس جگہ کو امن کا جگہ بنا دیں، اس شہر کو امن کا شہر بنا دیں، ضامن۔ وقد اجاب اللہ دعاہ، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ وجعلوا حرما لا يسفك فيه دم انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے حرم بنا دیے وہاں پہ کسی انسان کے خون نہیں بہا سکتے ہیں، ولا یظلم فیہ احدا، نہ وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ولا یصاد صیدہ، نہ کسی شکار کو شکار کرے گا، ولا یحتلی خلاہ، بلکہ وہاں تو گھاس کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، وہ گھاس جو بالکل تر و تازہ ہو، خشک گھاس کا یہ مراد نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ تازہ جو گھاس ہوتا ہے اس کو بھی، تاکہ حرم کی خوبصورتی متاثر نہ ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے رب ذوالجلال، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے امن کو پہلے ذکر کیا، رزق کو بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ انسان امن کے ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ جہاں امن نہیں ہوگی تو جب انسان محفوظ نہیں ہے تو رزق تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے نا، انسان ہوگا تو رزق ہوگا، تو اس نے پہلے امن کا دعا مانگی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دیں اس کے اہل کو، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کے نعمت سے ان کو نوازیں۔ ثمرات سے یا تو پھل مراد ہے، ثمرات سے یہ مراد فوائد ہے ہر طرح کے، یشبع الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا نفع وہاں آتا ہے گھوم پھر کے۔ دیکھیں اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مکے کے سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیں، باغات کا زمین بنا دیں، خوبصورت زمین بنا دیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میں اپنے اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، تیرے دین قائم کریں گے۔ یہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں ہے، زمین آباد کرنے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے نہیں۔ اگر زمین حرم خوبصورت ہوتا، بہت زیادہ، مطلب یہ ہے کہ سرسبز و شاداب ہوتا اور زرخیز زمین ہوتی تو لوگ اسی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ نے فرمایا نہیں حرم میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حرم اس طرح سرسبز و شاداب ہوتا، لوگ تفریح کی نیت سے بھی جاتے ہیں، ایسے خوبصورت جگہ ویسے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، حرم جانا ہو تو صرف عبادت کے لیے، کہ کوئی اور مقصد نہ ہو، تفریح مقصد نہ ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ اچھا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَكْفَرَ لَا زَرْعَ بِهِ وَلَا مَاء۔
اللہ نے ایسے ہی فرما دی. طائف کی سرزمین کو جو بنی ثقیف کا علاقہ ہے شام سے اٹھا کر یہاں لگا دی. اور یہ زمین جو شام کے کیا نام ہے وہ طائف کے ہیں وہ بھی ایک مکے کی طرح ایسے زمین تھی ایک دشت لا زرع بھی ولا ماء. وہ کاشتکاری کے لیے موزون زمین نہیں ہے اور پانی بھی نہیں تھے وہاں پہ. اور عرب میں سب سے زیادہ زرخیز زمین جو ہے وہ شام کی ہیں فلسطین کے ہیں. اللہ نے اس خوبصورت زمین کے ٹکڑا اٹھا کر مکے کے قریب طائف میں لگا دی. پورا علاقہ جو ہے وہ ریتیلی ہے کاشتکاری کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن بیچ میں ایک حصہ طائف کے جو بنو ثقیف رہتے تھے وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے سرسبز و شاداب ہے باغات ہیں. اور پھر وہاں کے جو باغ کا پھل ہوتا تھا وہ وہاں کے طائف والے نہیں کھاتے تھے. پہلے جو پھل پکتا اس کو وہ حرم بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے باغ میں برکت ہوگی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا وارزق اہلہ من الثمرات. اس لیے حرم میں 12 مہینوں میں ہر طرح کے پھل موجود ہوتے ہیں اور پر بھی وہ کبھی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھے ہوگی. بات سمجھ میں نا ایسے پھل سمجھ نہیں آئی بات. اتنے بڑے تو بلا مبالغہ کیلے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. بات سمجھ میں نا بلا مبالغہ ایک آدمی نہیں کھا سکتا. اور اسی طرح وہاں جو انگور ہوتا ہے وہ بھی آپ پہلے دفعہ دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی مختلف انگور دیکھے ہوں گے لیکن اس طرح انگور آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. تو اس طرح ہر چیز دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھا پھل پایا جاتا ہے تو وہ آپ کو حرم میں ملیں گے. سب سے اعلیٰ چیز وہاں پہ آپ کو ملیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ کیوں نہ ملے؟ نبی نے جو دعا مانگی تھی وارزق اہلہ من الثمرات. ہاں اللہ کے ولی جب دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کے دعا کے لاج رکھتے ہیں. من آمن منہم باللہ، اے اللہ رزق دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور قیامت پر. من آمن منہم کیوں کہا؟ رزق تو اللہ سب کو دیں گے نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، آپ کے کافر اولاد کے لیے میرے امامت اور نبوت کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. تو اب ابراہیم علیہ السلام بھی صرف ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہے. اول یوم الاخر بدل ہے آل سے. وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقول لا ينال عهد الظالمین، تاکہ اسی کے ساتھ مل جائیں. قال تعالیٰ وارزق من کا، اللہ نے فرمایا وارزق من کا فرا، اللہ نے فرمایا آپ نے تو دیکھو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے مانگا تھا نا امامت. اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں ملیں گے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر سب کے لیے دعا مانگوں گا تو اللہ پھر کہیں گے کہ نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے تخصیص کر دی. تو اللہ نے فرمایا صرف ایمان والوں کے لیے کیوں مانگ دیتے ہو، رزق تمہیں سب کو دوں گا. رزق تمہیں وارزق من کفر، جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا، لیکن فَأُمَتِّعُهُ، میں کو فائدہ دوں گا دنیا میں رزق کے ساتھ قلیلاً، مدتاً قلیلہ گانا ہے. دنیا کی زندگی تو کم ہے نا. ثُمَّ اضْطَرَّهُ، پھر اس کو کھینچیں گے مجبور کریں گے آخرت میں ڈال کر، آخرت میں عذاب النار، جہنم میں. فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيصًا، وہاں سے خلاصی یہ نہیں پائے گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مصیر مانا ہے مرجع کے، بہت برا ہے ان کے مرجع. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا بیت اللہ کے بنیاد کو. القواعد یعنی وہ اساس مراد ہے، وہ دیواریں مراد ہیں، وہ بنیاد مراد ہے بیت اللہ کے. یبنی ہے یہ متعلق ہے ناصر میں یرفعو کے ساتھ. من البیت جار مجرور متعلق ہے یرفعو کے ساتھ.
اور اسماعیل یہ عطف ہے ابراہیم پر، اور دونوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، عز ابراہیمی، اخلاص بتا رہے ہیں کہ انسان عمل کر کے پھر تکبر نہیں کرتا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے دین کا کام کیا ہے، فخر نہیں کرتا۔ ہاں بھائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس میں ایک تو یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، معمار کعبہ تھے۔ کیا تھے؟ معمار کعبہ۔ یہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ کا مختلف ادوار میں تعمیر ہوتا رہا۔ سب سے پہلے دفعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے تعمیر کی، جب اللہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ فساد پھیلائیں گے، وہ اللہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی، اور پھر فرمایا کہ ایک اس طرح جو آسمان میں ہے فرشتوں کا عبادت گاہ، زمین میں بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا ختم ہو گیا تھا، تو پھر فرشتوں نے آ کے اس کے بنیاد ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد مشرکین عرب نے حضور کے زمانے میں تعمیر کی، اور انہوں نے بنائے ابراہیمی سے کچھ ہٹ کر تعمیرات کی ہیں، حتیم کو باہر رکھا اور ایک دروازہ والے بنا دیے۔ اس طرح کئی تبدیلیاں اس میں کی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے، اگرچہ مشرک تھے، انہوں نے یہ عہد کر لیے تھے کہ ہم صرف حلال مال سے اس کی تعمیر کریں گے، تو کبھی کی وجہ سے یہ حتیم کا جگہ خالی چھوڑ دیا گیا، اور وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، اس لیے طواف اس سے آگے کی طرف ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میرے قوم نئے مسلمان ہوئے نہ ہوتے میں بیت اللہ کو بنا ابراہیمی پر بناتا، 2 دروازے والا بناتا، حتیم کو بھی شامل کرتا، لیکن یہ ایک ہی یادگار تو رہ گیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اس کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، کیا کہتے ہیں حضور نے۔ لیکن بعد میں یزید کے انتقال کے بعد جب افراتفری ہوئی تو مکہ اور اسی طرح بعض اور علاقوں پر عبداللہ ابن زبیر نے حکمرانی کی، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمارت میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بانجا تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا ہے، اور حضور کے پوپیزاد بھائی ہے حضرت زبیر ابن العوام، مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کا بیٹا ہے۔ سب سے پہلا بچہ تھا جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہے ہجرت کے بعد۔ جب یہ امیر بنے تو اس کے سامنے وہ روایت تھی جو حضرت عائشہ نے بتا دیے تھے حضور کی خواہش، اس نے بیت اللہ کو اثر نو بنایا نئے، اور اس میں 2 دروازے والے بنا دیے حضور کے خواہش کے مطابق، حضور کے۔ پھر بالآخر 10 سال اس کی حکمرانی رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کے اور اس کے آپس میں لڑائی ہوئی۔ عبد الملک ابن مروان کے جو گورنر تھے حجاج ابن یوسف، اس نے بیت اللہ پر حملہ کی، عبداللہ ابن زبیر کو شکست دی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ اور بالآخر چونکہ دور سے منجنیق وغیرہ جیسے توپوں کے ذریعے سے جو ہے
کچھ حصہ بیت اللہ کو نقصان بھی پہنچا تھا. تو جب یہاں پہ ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے بیت اللہ، تو اس نے حجاج ابن یوسف نے وقت کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس بیت اللہ کو مسمار کر کے حضور کے زمانے میں جو تھے اسی کے مطابق ہم بنائیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بدعت کیے تھے. حضور کے زمانے میں تو ایک دروازے والے تھے، اس نے دو. عبد الملک ابن مروان نے اجازت دی، پھر اس نے نئے سے تعمیر کروایا. وہی حضور کے زمانے میں جو بنایا گیا تھا پہلے سے جو موجود تھا، ایک دروازے والا اسی طرح بنا دی. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. بنو امیہ کے خلافت ختم ہو گئے، عباسین کا زمانہ آ گیا. ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا کہ یہ کہا کہ آپ کی اجازت ہو، اگر آپ فتویٰ دیں گے تو میں حضور کے خواہش کے مطابق بیت اللہ کو نئے سے بنا دوں اور 2 دروازے والا بنا دوں. امام مالک نے منع کر دیا ہارون رشید کو. عادل بادشاہ تھے، اس نے یہ کہا نہیں، بیت اللہ کو پھر بیت اللہ کو حکمرانوں کے ملعبہ کھلونے نہ بنائیں. ایک بادشاہ آئے گا کہ حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، دوسرا کہے گا کہ نہیں حضور کے خواہش تو یہ تھا. بادشاہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے یادگار باقی رہیں، کیا رہیں؟ میرے تعمیر باقی رہیں. اور اس میں جو ہے پھر نقصان کعبے کا ہے، اس کو ایک کھیل اور تماشا بنا دیں گے لوگ. تو فرمایا نہیں، رہنے دیں. پھر اسی طرح وہی تعمیر جو 2 دروازوں ایک دروازے والا، وہی ایک تعمیر برقرار ہے. سمجھ میں بات آئی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام گئے. ایک بیوی کو حضرت ہاجرہ کو شام میں چھوڑا، دوسرے کو جا کے مکہ مکرمہ میں چھوڑا. اور جب وہ واپس جانے لگے، کھانے پینے کا کچھ انتظام کر کے ایک جھونپڑی لگا کے اس کو دے دی. مکہ بے آب و گیا زمین ہے، کوئی آس پاس قریب آبادی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، شیرخوار بچہ ہے حضرت اسماعیل. حضرت ہاجرہ فرماتی ہے کہ لامن تکلنا یا ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہو، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں. ابراہیم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے حکم کے میں کوتاہی نہ ہو جائیں، بچے اور ماں کے محبت مجھے روک نہ لیں. جب 3 دفعہ وہ پوچھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کیا اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا یا اپنے مرضی سے جا رہے ہو؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام موڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ امرنی. تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہے کہ زن لا یزین اللہ، تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، ہماری حفاظت اللہ فرمائیں گے. وہ چلے گئے، وہ کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی. اب پریشانی، بچہ رو رہا ہے. وہ کبھی دوڑ کر بچے کو چھوڑ کر جو ہے صفا پہاڑ پہ چڑھتی ہے، کبھی مروا کے، تاکہ اس پہ چڑھ کے دیکھ لیں کہ آس پاس کہیں کوئی آبادی تو نظر نہیں آ رہی، کوئی لوگ تو نہیں ہیں. اور پھر واپس دوڑ کر آتی ہے کہ کوئی بچے کو نقصان نہ پہنچائیں کوئی جانور. اللہ کو یہ اس کے دوڑنا 7 دفعہ دوڑنا پسند آ گیا. اس لیے حاجی اور معتمر کو کہا کہ تم بھی یہیں دوڑ لو. اور اس بچے کے پیڑیوں کے نیچے سے اللہ نے پانی زمزم کا جاری فرما دیا، جو ایک معجزاتی پانی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال حج جو ہے یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے. اور پھر وہاں پہ ایک بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا عرب کا، وہ جب انہوں نے دیکھا یہاں پانی ہے، وہ آ کے آباد ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر ان سے شادی کی. ابراہیم علیہ السلام آتے رہے وقتاً فوقتاً. پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بچے کو ذبح کرنے کے یہ واقعات بھی اسی دوران ہوتے رہے.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، نیک کام کر کے پھر اللہ سے توفیق قبولیت مانگیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے تو بہت کمال کا کام کیا ہے، نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں تابع ہیں آپ کے لیے، منقادین۔ وجعل من ذریتنا اولادنا امتن، ایسے جماعت بنا دیں مسلمہ لک، تابعدار آپ کے لیے۔ من تبعیضی ہے، اور یہ اصطلاح ہے کہ ماقبل کہا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، سارے تو نہیں ہوں گے نا۔ وارنا، اے اللہ ہمیں بتا دیں مناسکنا، افعال حج، مناسک منسک کا ہے، موضع عبادت کو بھی کہتے ہیں افعال حج، یا مناسکنا شرائع عبادتنا وحجنا۔ وتب علینا، اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیں، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے رحیم مہربان ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ تواب اس کا اطلاق بندے پر بھی ہوتا ہے، اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ تائب صرف بندہ ہوتا ہے، اور تواب کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہو تو بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ ان اللہ یحب التوابین، بندوں کے لیے استعمال ہوا، بار بار توبہ کرنے والا۔ صالح التوبہ مع عصمت ایمان، ان دونوں نے توبہ کے اللہ سے مانگی، مع عصمت ایمان، باوجود اس کے کہ دونوں معصوم تھے، تواضعا و تعلیما لذریت ایمان۔ یہ ایک سوال ہے نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیے تھے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیے تھے، جب گناہ کا کام نہیں کیے تو پھر یہ کیوں؟ ہاں ابھی دے دوں گا، میں اوپر رکھا ہوا پہنچا دوں گا وہ۔ ہاں بات سمجھ میں آئی نا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کتنا گناہ تو کیے نہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا فرمائے کہ ایک تو یہ ہے کہ تواضع ہے، اس کو توبہ تعبدی کہتے ہیں۔ کچھ نہ بھی کیا ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا آدمی، ہاں یہ ہر درجے کا تواضع ہوتا ہے نا، انبیاء تو سب سے زیادہ تواضع اپناتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیما لذریتہما، ٹھیک ہے وہ معصوم ہے، اولاد تو ایسے نہیں نا، نبی پر تو اقتدا کرنا ہوتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اللہ بھیج دیں ان کے فیہم ان میں، اہل بیت اللہ والوں میں سے، رسولا منہم، ایک نبی ان میں سے ہو، من انفسہم، وقد اجاب اللہ دعاہ بمحمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے کے لیے اللہ نے اس کی دعا قبول فرما دی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی، میں حضرت ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہوں۔ یتلو علیہم آیات، ایک نبی کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام ذکر کر رہا ہے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیات، آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے گا، یعنی عبارت مراد اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اگر مفہوم کوئی نہیں جانتا تو پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی ثواب ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ آپ سب سے زیادہ کس عمل پہ خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا بتلاوت القرآن۔ امام احمد نے پوچھا یا اللہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھیں یا معنی اور مفہوم نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بلا فہمنا، دونوں صورتوں میں۔ کس میں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں قرآن پڑھنے کی، اور پھر فرمایا الف لام میم، اس سے 30 نیکیاں ملیں گے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ تو مثال تو قرآن کا کوئی اور آیت بھی ہو سکتا تھا نا، حضور نے الف لام میم کو بطور مثال کیوں ذکر کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے الف لام کا معنی کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ بتا دیے کہ یہ 10 نیکیاں وہ ہے جو اگر معنی اور مفہوم آپ کو نہیں آتا تو پھر بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بھی 10 نیکیاں آپ کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیمی کتاب، معنی اور مفہوم سمجھاتا ہے، نبی کا کام یہی ہے۔ والحکمہ، حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد، تو مفسرین حکمت کے معنی میں مختلف قول ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں ہی سنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم القرآن ہے، قرآن کا سمجھ ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں ہی الفقہ فی الدین، دین کا سمجھداری، اور
ایک معنی مفسر فرماتے ہیں کل ثواب من القول، ہر وہ جو حق بات ہے نا وہ حکمت کی بات ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، قرآن تو ما قبل ذکر ہوا نا، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتابہ، فرماتے ہیں کہ تاکیداً دوبارہ ذکر کر دیے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی ہے وضع الاشیاء مواضعہ، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا جہاں مناسب ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس میں تزکیہ ان کے صفائی کر لیں، یطہرہم من الشرک، شرک اور رسومات سے، اعمال رذیلہ سے، حسد و بغض و حسد، ان سے ان کے دلوں کو پاک کریں۔ نبی کا کام یہی ہے۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ غالب ذات ہیں، الغالب الحکیم، حکمت والے ہیں۔ کیا ہیں؟ حکمت والے، فی صنعہ، اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتے ہیں؟ حکمت ہوتے ہیں۔